الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا محمد المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم. عزیز دوست اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں، انسان کے نیچر میں یہ بات رکھی ہے کہ جب تک اس کے دل میں کسی کی عظمت اور محبت پیدا نہ ہو تب تک وہ اس کی بات کو قبول نہیں کرتا. کسی کی بات کو قبول کرنا یہ اس کے مقام کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور مقام ثابت ہوتا ہے عظمت کی بنیاد پر. اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور یہ تھا، بلکہ اللہ کا حکم بھی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جاوے، آپ کی بات کو مانا جاوے، قبول کیا جاوے، آپ کی زندگی کو اسوہ بنایا جاوے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت خود قرآن پاک میں بیان فرمائی. جب منظور یہ ہے کہ آپ کی بات مانی جاوے تو ضروری تھا کہ آپ کی عظمت لوگوں کے دلوں میں پیدا کی جائے، اور اس عظمت کو پیدا کرنے کے لیے حق تعالیٰ شانہ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کلام پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو، آپ کے مقام کی عظمت کو بیان فرمایا. اور آپ کے مقام کی عظمت کیا ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، اور اللہ ہی بیان کر سکتا ہے، اور اس بیان کا حق اللہ ہی کو حاصل ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ کے مقام کو، آپ کے مقام کی عظمت اور آپ کے مقام کی بلندی کو جو بیان کیا، وہ اپنی ناقص عقل، اپنی ناقص اور ادھوری سمجھ اور سوچ کی بنیاد پر. انسان چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی ذات کے مقابلے میں اس کی عقل بھی ناقص ہے، اس کی سوچ بھی ادھوری ہے، اور اس کی تمام صلاحیتیں یہ بہت ہی معمولی درجے کی ہے. اس سے صحابہ کرام کی عظمتیں اپنی جگہ پر، لیکن حق تعالیٰ شانہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور آپ کے مقام کی رفعت و بلندی جو بیان کی، وہ اپنی سمجھ کے مطابق بیان کی ہے. بلکہ بیان کرنے والے اپنا عجز ظاہر کر چکے اور اپنے آپ کو عاجز قرار دے کر اس میدان سے اپنے آپ کو نکال دیا. حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی فرزند حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کے اوصاف مبارکہ اور آپ کی عظمت کوئی بیان کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا ہے، بلکہ وہ یوں کہے گا یقول ناعتہ لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کوئی آپ کی عظمت بیان کرنا چاہے تو آخر میں اپنے ہاتھ باندھ کر اپنی زبان پر تالا لگانے پر مجبور ہو جائے گا. وہ یہ کہے گا کہ بس حاصل اور خلاصہ یہ کہ آپ جیسا آدمی نہ اس سے پہلے پیدا ہوا اور آپ جیسی شخصیت نہ بعد میں پیدا ہو سکتی ہے.
اور آپ جیسا انسان کسی عورت نے جنا نہیں ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر جو ہے مشہور ہے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّمَا قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے 3 شاعر تھے۔ عربوں میں شعر و شاعری یہ عام عادت بنی ہوئی تھی، لیکن ہر شعر کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ کچھ اشعار ایسے قرار پائے کہ جس کی قرآن نے مذمت بیان کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کیا کہ ان اللہ تعالی انزل فی الشعر ما انزل، اللہ نے شعر گوئی کے باب میں کیا مضمون نازل فرمایا ہے یہ اللہ کے نبی آپ جانتے ہیں، اور میں شعر کہتا ہوں تو اس کی اجازت ہے یا نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن یجاہد بسیفہ ولسانہ، کہ مومن اپنی زبان سے بھی ایسا ہی جہاد کرتا ہے جیسا کہ وہ اپنی تلوار کے ذریعے جہاد کرتا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت حسان بن ثابت، یہ 3 شاعر، ان کو خاص اجازت دی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مسجد میں آپ کرسی لگواتے تھے اور آپ حضرت حسان سے فرماتے تھے کہ حسان عجیب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسان اللہ کے نبی کی جانب سے ان کفار کو جواب دو، ان اللہ تعالی یؤید حسان ما نافع عن رسول اللہ۔ جب تک حسان اللہ کے نبی کی جانب سے جواب دہی کا کام کرتے رہیں گے، اللہ جبرائیل کے ذریعے حسان کی مدد کرتے رہیں گے۔ تو بہرحال بارگاہ رسالت کی یہ 3 شاعر، ان میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ احسن منک لم تر قط عینی، کہ میرے محبوب آپ جیسا حسین میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا، واجمل منک لم تلد النساء، اور آپ جیسا پاکمال انسان جننے سے عورتیں 5 ہو چکی ہیں۔ خلقت مبرئا من کل عیب، ہر عیب سے اللہ نے آپ کو پاک قرار دیا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو پیدا کرنے سے پہلے آپ کو پوچھ لیا کہ محمد میں آپ کو کس طرح پیدا کروں، ناک کیسی بناؤں، آنکھیں کیسی بناؤں، آپ کا ظاہر کیسا بناؤں، آپ کا باطن کیسا بناؤں، آپ کے پاؤں کیسے بناؤں، آپ کے حال کیسے بناؤں۔ گویا ایسا لگتا ہے، یہ مبالغہ ہے، لیکن گویا اللہ نے آپ کو آپ کے منشے کے مطابق پیدا کیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کی عظمت، آپ کا مقام اور مقام کی بلندی، یہ اللہ ہی جو ہے بیان کر سکتا ہے۔ صحابہ کرام بھی بیان کر چکے، لیکن ان لوگوں نے اپنا عجز ظاہر کیا۔ ایک صحابی سے پوچھا گیا اللہ کے نبی کے اوصاف بیان کیجئے، تو انہوں نے کہا کہ ابو بکر و عمر سے پوچھو، ہم نے تو ابھی آنکھ بھر کر آپ کو دیکھا نہیں۔ یہ نظریں اٹھا کر پوری نظروں سے آپ کو کوئی دیکھ سکتا تھا تو ابو بکر دیکھ سکتا تھا اور عمر دیکھ سکتا تھا، ابو بکر اور عمر سے پوچھو وہ بیان کر سکتے ہیں۔ ہم نے تو ابھی پوری نظر سے آپ کو دیکھا نہیں ہے۔ جس طرح آفتاب کی طرف نظر اٹھانے والا، سورج کو دیکھنے والا، اس کی آنکھیں جو ہیں چکا چون ہو جاتی ہے، چونیا جاتی ہے، اس طرح آپ کے انوار مبارکہ یہ اجازت نہیں دیتے تھے کہ کوئی آپ کو آنکھ اٹھا کر پوری نظر سے دیکھ سکے۔ اس لیے کس کو پوچھو؟ ابو بکر کو پوچھو اور عمر کو پوچھو، انہوں نے جو ہے وہ آپ کو دیکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی عظمت کیا بیان فرمائی۔ دیکھو آپ کی اطاعت اور آپ کا اتباع، آپ کی کہی ہوئی بات منوانا،
آپ کا کیا ہوا فعل کام کروانا اللہ کو منظور، اس لیے اللہ نے آپ کی ذات کو بڑی عظمت بنائی اور وہ عظمت اللہ نے خود بیان فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی عظمت والا انسان ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قسم کھاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کسی انسان کی قسم نہیں کھائی، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائی ہے، آپ کی عمر کی قسم کھائی، آپ کی زبان سے نکلنے والے بول کی قسم کھائی، آپ کے شہر کی قسم کھائی، آپ کے چہرے انور کی قسم کھائی، آپ کی سیاہ زلفوں کی جو ہے قسم کھائی۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے محمد آپ کی عمر کی قسم، آپ کی زندگی کی قسم، یہ قوم لوط اپنی مستی میں مدہوش تھے۔ قوم لوط کا واقعہ بیان کیا ہے اللہ نے قرآن پاک میں، وہاں پر اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھائی، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، آپ کی زبان مبارک سے نکلنے والے بول کی قسم کھائی۔ وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، اور محمد کی بات کی قسم، محمد کی زبان سے نکلے ہوئے بول کی قسم، اللہ نے اسی قسم کھائی۔ اللہ نے آپ کے شہر کی قسم کھائی، آپ جس شہر میں پیدا ہوئے اس شہر کی اللہ نے قسم کھائی۔ لا اقسم بہذا البلد، اللہ مکہ کی قسم کھا رہا ہے، اور مکہ کی قسم اس لیے نہیں کھا رہا ہے کہ مکہ میں کعبۃ اللہ موجود ہے، اللہ مکہ کی قسم اس لیے کھا رہا ہے کہ وانت حل بہذا البلد، آپ اس شہر میں مقیم ہے، اس لیے ہم مکہ کی قسم کھا رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کے چہرے انور کی قسم کھائی۔ وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى، اللہ خود وکیل بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے، آپ کی اعانت کے لیے زمین پر اتر آیا ہو، ایسا انداز اس سورت مبارکہ کا نظر آ رہا ہے۔ واقعہ کیا پیش آیا؟ مشہور روایت کے مطابق جو بات ذکر کی گئی ہے وہ یہ ذکر ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امین علیہ السلام چند دن تشریف نہیں لائے، چند دن حضرت جبرائیل امین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئے۔ یعنی وحی نازل نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم لاحق ہوا۔ اب ہم تو یہ سوچیں گے کہ اس میں کیا ہو گیا، اس میں کون سی بڑی بات بن گئی کہ جبرائیل نے آئے اور آپ نے اتنے غمگین ہو چکے۔ مسلم شریف کی روایت میں یہ ہے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما واجما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صبح کو بہت غمگین نظر آئے۔ واجب اس غم کو کہا جاتا ہے جو دل سے نکل کر چہرے پر پھیل جائے، چہرہ دیکھ کر سمجھا جائے کہ یہ کسی غم میں مبتلا ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین ہے، ساتھ رہنے والی بیوی
یہ اگر نہ پہچان سکے تو کون پہچانے گا؟ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ غمگین نظر آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مجھے غم لاحق ہے۔ حضرت میمونہ نے پوچھا کہ کیوں؟ تو آپ نے فرمایا ان جبرائیل وعدنی ان یلقانی البارحۃ ولم ینقلی واللہ ولم یلقنی واللہ ما اخلف وعدی۔ جبرائیل نے گزشتہ رات میرے پاس آنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن جبرائیل میرے پاس نہیں آئے، اور آپ نے قسم کھا کر یہ فرمایا کہ جبرائیل نے آج تک کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کی ہے۔ جبرائیل کا نہ آنے کا آپ کو اتنا غم۔ جبرائیل ہے اس لیے نہیں، جبرائیل اللہ کا فرشتہ ہے جو نبی کو اللہ کے ساتھ جوڑنے والا ایک واسطہ ہے۔ بیچ میں سے واسطہ نکل جائے تو نبی کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرا اللہ کے ساتھ تعلق ٹوٹ گیا۔ ہمارا حال تو یہ ہے، معاف کرنا، بیوی اگر 2-4 گھنٹے نہ بولے، منہ چرا کر چلے تو ہمارا بھی جو ہے وہ دن بگڑ جاتا ہے۔ برابر ہے نا؟ برابر ہے نا؟ حالانکہ ہمارا بیوی سے وہ تعلق نہیں ہے جو تعلق نبی کا اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ اس لیے جبرائیل کے نہ آنے سے آپ کو غم ہو، یہ ایک بالکل جو ہے وہ فطری چیز ہے۔ تو چند دن جبرائیل نہیں آئے، یعنی وحی نازل نہیں ہوئی۔ اب یہ ایک بات میں آپ کو بتلا دیتا ہوں، حضرت جبریل امین علیہ السلام 23 سالہ زندگی میں، 23 سال نبوت کا زمانہ ہے، 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، اور 63 سال تک آپ اس نبوت کی شان کے ساتھ جو ہے باقی رہے۔ 23 سال زندگی میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 24,000 مرتبہ تشریف لائے ہیں۔ کتنی مرتبہ؟ 24,000 مرتبہ۔ اور یہ 24,000 کو 23 سالہ زندگی پر تقسیم کریں تو روزانہ 3 مرتبہ کی آمد، ایوریج 3 مرتبہ حضرت جبرائیل اللہ کے نبی کے پاس۔ یہ ضروری نہیں کہ روزانہ 3 مرتبہ، ہاں کبھی 3 مرتبہ، کبھی 5 مرتبہ، کبھی 10 مرتبہ، لیکن ایوریج نکالی جائیں تو روزانہ 3 مرتبہ جبرائیل امین کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا۔ اب وہ 3 مرتبہ آتے ہو اور 3 دن تک، 30 دن تک، 1 مہینے تک، 2 مہینے تک جبرائیل نہ آئے تو پھر جو ہے وہ آپ کو غم لاحق ہونا لازمی چیز ہے۔ ادھر آپ جو ہے وہ غمگین ہے، ادھر ابو لہب کی بیوی نے، ام جمیل جس کا نام تھا، اس نے تانا دیا۔ کیا تانا دیا؟ کہ محمد رسول تھوڑے ہیں، محمد کے پاس کوئی فرشتہ تھوڑا آتا تھا، محمد تو کاہن ہے، جادوگر ہے، محمد کے پاس شیطان آتا تھا اور شیطان محمد سے ناراض ہو چکا، اس لیے اب جو ہے وہ محمد کے پاس کوئی غیب کی خبر آنے والی نہیں ہے۔ 2 تانے دیے، ایک یہ کہ محمد اللہ کے نبی نہیں ہے، اور دوسرے نمبر پر کہ محمد کاہن ہے، جبرائیل آپ کے پاس نہیں آتے، بلکہ محمد کے پاس جو آنے والا تھا وہ شیطان تھا۔ ایک تو وحی کے منقطع ہونے کا غم، اور غمگین آدمی کو آپ تھوڑا سا تانا دے دو، اس کا دل جو ہے وہ بھر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک اس تانے سے بھر چکا، آپ کی آنکھ مبارک میں آنسو آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کے یہ آنسو برداشت بھی ہوئے، جبرائیل کو بھیجا، اور جبرائیل کے ساتھ یہ سورۃ مبارکہ نازل فرمائی کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، لفظی ترجمہ، چاش کے وقت کی قسم اور رات کی قسم جبکہ وہ چھا جائے۔ لیکن تفسیر کے کنگ، مفاتیح الغیب، جن کی کتاب ہے جس کو تفسیر کبیر کہا جاتا ہے، امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے
یہاں پر والضحیٰ واللیل اذا سجا اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ قسم آپ کے چہرے انور کی. ضحیٰ یہ چاند کے وقت سورج کی روشنی کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ کے چہرے انور کی روشنی کے سامنے اللہ چاند کے وقت کی قسم کھائے، یہ جو اللہ کی شان کے مناسب نہیں ہے. آگے کا مضمون یہ بتلا رہا ہے کہ اللہ آپ کے چہرے انور کی اور آپ کے چہرے انور سے نکلنے والے نور کی قسم کھا رہا ہے. والضحیٰ واللیل اذا سجا، رات کی قسم نہیں، رات کی سیاہی، رات کی کالا پن آپ کے بالوں کے سیاہی کے مقابل کوئی چیز نہیں ہے. آپ کے چہرے انور کی قسم، آپ کی سیاہ زلفوں کی، آپ کے کالے بالوں کی قسم. اور قسم کھا کر اللہ کیا فرماتا ہے؟ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں، وما قلی، اور آپ کا رب آپ سے ناراض بھی نہیں ہوا. یہ ام جمیل جو تان دے رہی ہے کہ شیطان آ رہا تھا، آپ کاہن ہیں، نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور جبرائیل کا نہ آنا ایک خاص مستحق کی وجہ سے تھا، اس لیے نہیں تھا کہ آپ کا رب اللہ آپ سے ناراض ہو چکا ہے، اس لیے نہیں تھا کہ اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، نہیں، بلکہ اللہ آگے کا بھی جو ہے وعدہ فرماتے ہیں. اس وقت بھی آپ یہ نہ سوچیں، آپ سے کہا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس وقت بھی آپ یہ نہ سوچیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہو چکا اور اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا، نہیں، بلکہ آئندہ بھی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آئندہ آنے والا ہر لمحہ آپ کے لیے گزرے ہوئے لمحے کے مقابل بہتر ہی بہتر ہوگا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اس کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ آخرت آپ کے لیے دنیا کے مقابل بہتر ہے. اور امام رازی رحمہ اللہ نے ترجمہ کیا ہے وَلَلْآخِرَةُ ای اللمحۃ الآخرۃ خیر لک من اللمحۃ الاولی، آنے والا ہر لمحہ آپ کے لیے گزرے ہوئے لمحے کے مقابل بہتر رہے گا. جب بہتر ہوگا تو آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ نے اس وقت چھوڑ دیا، چلو اس وقت تو تعلق قائم ہو چکا، آئندہ چھوڑ دے گا، نہیں. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا مضمون بیان کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود وہم ہونے لگا کہ میری امت فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے. جب کوئی آدمی کسی کے متعلق یہ سوچتا ہے کہ مجھ سے ناراض ہو چکا، تو وہ گزشتہ زمانوں کے تعلقات یاد دلاتا ہے کہ میں نے تیرے یہاں تیری بیٹی کے نکاح میں میں نے کیا نہیں کیا تھا، 4 دن پہلے آ گیا تھا، ہفتے پہلے آ گیا تھا، اپنے گھر والوں کو میں بھول گیا تھا، میں نے یہ کیا، پیسوں سے تیری مدد کی، اور تو مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ تو نے تعلق جو ہے وہ توڑ دیا. نہیں، اللہ ایسا ہی کوئی مضمون جو ہے یہاں بیان فرما رہا ہے. الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ. اے میرے محبوب، اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا. الم یجدک یتیما، اور یتیموں کو کوئی ٹھکانہ نہیں ملتا تھا، آپ کے یتیم ہونے کے باوجود اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا. الم یجدک، اللہ نے آپ کے ساتھ یہ کیا. آپ کو ضائع کرنا مقصود ہوتا تو یتیمی کی حالت میں اللہ کو ٹھکانہ دیتا؟ نہیں. وہ وجدک ضالا فہدیٰ، اللہ نے آپ کو بے خبر پایا. رب تک پہنچنے کے راستوں سے اللہ نے اپنے وحی کے علم کے ذریعے رب تک پہنچنے کے راستے آپ کو دکھلائے. یہ راستے اس لیے دکھلائے کہ آپ کو اللہ چھوڑ دے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اللہ نے آپ کو تنگ دست پایا، اور خدیجہ کے مال کے ذریعے اللہ نے آپ کو مالدار کر دیا. حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس سے پہلے 2 نکاح کر چکی ہے. دوسرے شوہر ابو حالہ، ان کی وفات ہوئی تو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں اب آگے تیسرا نکاح نہیں کروں گی. ملٹی ملینر عورت تھی. عام طور پر عورت جو نکاح کرتی ہے تو اس لیے کرتی ہے کہ اس کو زندگی کا سہارا مل جاوے. جو عورت خود ملٹی ملینر ہو اس کو کس کے سہارے کی ضرورت ہے؟ اس لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں اب تیسرا نکاح نہیں کروں گی. عرب کے سردار جو ہیں وہ مال کی لالچ میں
یہ پیغام دے رہے ہیں نکاح کا، حضرت خدیجہ سب کے پیغام رد کر رہی ہے. لیکن ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کا آگے بڑھ کر خود پیغام دیا. آپ کی امانت داری، دیانت داری، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر خواجہ ابو طالب نے کہا کہ بڑے بڑے لوگ راز ٹپکا چکے ہیں، محمد آپ کے لیے اچھا جو ہے موقع ہے. آپ نے حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاح کیا تو وہ جنہوں نے اپنے رشتے کو رد ہونا پایا تھا، جن کے رشتے حضرت خدیجہ نے رد کر دیے تھے، ان کی زبان طعن پھر دراز ہو گئی. کہا کہ خدیجہ نے مکہ کے سب سے بڑے مسکین کے ساتھ نکاح کر لیا. سب سے بڑا مسکین، سب سے بڑا تندرست محمد ہے، اور محمد کے ساتھ ابھی آپ نبی نہیں ہیں، 25 سال کی عمر ہے، نبوت 40 سال میں ملی ہے تو 25 سال کی عمر میں سب سے مسکین یتیم کے ساتھ. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پورا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا، اور حضرت خدیجہ نے مکہ میں منادی کروا دی، اعلان کروا دیا کہ میں نے اپنا پورا مال محمد کو دے دیا ہے. اس لیے کل تک اگر محمد مکہ کا سب سے بڑا مسکین تھا، آج محمد مکہ کا سب سے بڑا مالدار ہے. یہ قرآن اس آیت میں بتا رہا ہے کہ وہ وجدک عائلا فاغنی، اور اس کے بعد سورہ علم نشرح یہ بھی اسی سے جڑی ہوئی ہے. اللہ پھر جو فرماتا ہے کہ کیا ہم نے آپ کا سینہ جو ہے وہ کھولا نہیں، آپ کی شان کو بلند نہیں کی، آپ کے ساتھ ایسا نہیں کیا، ایسا نہیں کیا. ایسا لگتا ہے کہ اللہ اپنے نبی کو منوا رہا ہے. ائمہ قرات سبع جو پڑھی جاتی ہے، ان قرات سبع کے ایک امام ہے امام سوسی رحمہ اللہ. تو حضرت امام سوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سورہ والضحیٰ سے لے کر سورہ ناس تک جو صورتیں اللہ نے نازل فرمائی ہے، ہر صورت میں اللہ کے نبی کی شان اللہ نے اس طرح بیان فرمائی ہے کہ کسی کو شبہ ہو جاتا ہے کہ اللہ اور نبی دونوں ایک تو نہیں ہے. اس لیے امام سوسی رحمہ اللہ نے روایات کو سامنے رکھ کر سورہ والضحیٰ سے لے کر سورہ ناس تک ہر سورت کے شروع میں تکبیر و تحلیل جو ہے وہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور وہ خود اللہ کے نبی سے ثابت ہے. اس لیے قاری عبد الباسط صاحب کی قرات جو سنتے ہیں تو وہاں پر سورہ والضحیٰ سے آخر تک میں ہم یہ سنتے ہیں. یہ صرف سنتے تھے، آج سمجھ بھی لینا یہ کیوں جو ہے پڑھا جاتا ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا. یہ اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ ان صورتوں میں ایسا مضمون بیان ہوا ہے کہ کسی کو وہم ہو سکتا ہے، کسی کو بت پرستی کا راستہ مل سکتا ہے کہ اللہ نے نبی کی شان میں ایسی منت و شمادت کر دی کہ گویا اللہ نبی کا محتاج نظر آ رہا ہے. اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شبے کو ختم کرنے کے لیے اللہ کی توحید پہلے بیان فرمائی، آپ کی اللہ کی عظمت بیان فرمائی. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اللہ ہی سب سے بڑا ہے. اس لیے میرے متعلق ان صورتوں کو پڑھ کر کوئی یہ وہم نہ کرنے لگے کہ محمد اللہ دونوں یکساں ہو گئے، ایکول ہو گئے. نہیں، اللہ کی ذات بہت بلند و بالا ہے. یہ اللہ نے اپنے نبی کی عظمت بیان فرمائی ہے. آپ کی عمر کی قسم کھائی، آپ کی زبان سے نکلنے والے بول کی قسم کھائی، آپ کے شہر کی قسم کھائی، آپ کے چہرے انور کی قسم کھائی، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم کھائی، اور ایسا مضمون بیان کیا کہ اللہ نبی کی شان میں کوئی منت و سماجت کر رہا ہے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ اس نبی کی عظمت اس امت کے دل میں بٹھانا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں، قرآن سمجھتے ہی نہیں ہیں. دو طبقے ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جو قرآن کو بالکل جو ہے وہ اٹھا کر کونے میں رکھ کر بیٹھا ہوا ہے کہ یہ سب مولویوں کا کام ہے، اور ایک طبقہ ہے جو قرآن کی تفسیر میں بغیر علم کے، علم ضروری ہے، بغیر علم کے ایسا انہماک اور ایسا مشغلہ دکھلا رہا ہے کہ جو قرآن کی غلط تفسیر کر رہا ہے. دونوں طبقے جو ہیں وہ مجرم ہیں. اس لیے ہمیں قرآن سیکھنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے
کہ ہمارے نبی کی شان اللہ نے کیا بیان فرمائی ہے، آپ کی کیا عظمت ہے، یہ اللہ نے عظمت بیان کی۔ اب میں اگلی بات کی طرف جاتا ہوں کہ عظمت پیدا ہو تو پھر جو ہے وہ نبی کی بات کا ماننا جو ہے وہ آسان ہو جائے، نبی کی بات پر زندگی گزارنا آسان ہو جائے۔ ایک روایت ذکر کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ دوستو، ہمیں اللہ کے نبی کے ساتھ رہنے کا تو موقع نہیں ملا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا زمانہ آپ کے زمانے سے 14 صدیوں کے بعد کا ہے، اس لیے فزیکلی ہم آپ کے زمانے کو نہیں پا سکے، ٹھیک ہے، دنیا میں تو یہ سعادت نہیں ملی۔ آخرت اور جنت میں اگر یہ سعادت ملتی ہے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ ہوا پورا کامیاب، پوری کامیابی جنت میں داخلے میں۔ لیکن جنت کا داخلہ جو ہے وہ اس طور پر ہو کہ نبی کے ساتھ رہنے کا موقع ملے، یہ اور بلند مقام ہے۔ اس لیے میں ایک روایت ذکر کرتا ہوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہے۔ آپ نے حضرت انس سے فرمایا، یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد فافعل، کہ میرے پیارے بیٹے تیری صبح و شام اور ہر وقت اس حال میں گزرے کہ تیرے دل میں کسی کے متعلق کوئی کھوٹ نہ ہو، اگر تو ایسا کر سکے تو ضرور کر لینا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ثم قال یا بنی ان ذلك من سنتی، پھر آپ نے فرمایا کہ میرے پیارے بیٹے یہ میرا طریقہ ہے، دل کو پاک رکھنا یہ میرا طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا مضمون مجھے بیان کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی، میری سنت کو سینے سے لگایا، میری سنت کو دل سے لگایا، میری سنت کو اپنی زندگیوں میں بسایا، فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی، اور ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ جس نے مجھ سے محبت کی، محبت کب ہوگی؟ جبکہ سنت اختیار کی جائے، سنت کو اپنی زندگی کا لازمی جزو بنا دیا جائے تو اللہ کے نبی کی محبت، اور جس کو نبی کی محبت مل گئی تو اس کو جنت نہیں، جنت میں آپ کے ساتھ رہنے کا موقع ملے گا، جنت میں آپ کے ساتھ رہنے کا۔ اس کے بالمقابل دوسری وعید میں سنا دیتا ہوں، آپ نے فرمایا من ترک سنتی فقد حرم شفاعتی، جو آدمی میری سنت کے چھوڑنے کا عادی ہو جائے قیامت کے دن میری سفارش محروم ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق دے۔